کئی لوگوں نے سفر اور مظفر کے حوالے سے ایک یہ تصور اور کنسپٹ بنا لیا ہے۔ حدیث کے الفاظ جو بیان کیے کہ جو شخص بھی سفر کے جانے کی بشارت کسی کو دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہوئی ہے کہ آپ اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، تو یہ اس روایت کو بنیاد بنا کر سفر کو بلاؤں کا مہینہ، سفر المظفر کو طرح طرح کی آفتوں اور پریشانیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ثابت بھی ہے باقاعدہ یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کوئی بات منسوخ کرنی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بات بیان کرنا ہو کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، یہ ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، تو اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جاتی۔ یہ جو روایت ہے جو آپ نے بیان کی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو واضح طور پر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ من بشرنی بخروج آذر او سفر بشرتہ بالجنہ، یہ موضوع روایت ہے۔ واضح طور پر علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایسی روایت موضوع من گھڑت ہے۔ سفر کے جانے کی اگر بشارت ہم گفتگو کریں کہ اگر بالفرض ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سفر کے اندر کوئی خرابی ہے، کہ اس کے جانے کی بنیاد پر ہی جنت کی بشارت کی کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا لا سفر، سفر میں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، کوئی بلا تو اس میں نازل ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ روایت بیان کرنا اور پھر محدثین نے واضح طور پر اس کا موضوع ہونا بیان کیا ہے، تو ایسی روایت بیان کرنا یہ جائز بھی نہیں، اور ایسی کوئی حدیث مبارکہ ہے بھی نہیں کہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہو کہ سفر کے نکلنے کی جو خبر دے اس کو جنت کی خبر دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری روایات کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ بلائیں آتی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بخاری مسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ لا سفر، سفر کے اندر کوئی بلا نازل ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مصیبتیں نازل ہوتی ہی نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار فرما دیا تو اب آگے گفتگو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ سفر کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا اس طرح مصیبت نازل ہوتی ہے، تو ایسا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ سفر میں کسی طرح کی کوئی بلا نازل نہیں ہوتی۔ لا سفر کہہ کے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع یعنی من گھڑت روایات کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ حق ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک، یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں وہ اسلام کا بنیادی ماخذ ہیں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد فتنہ کھڑا ہوا، اور کچھ افراد اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے تھے اور اسی بنیاد پر اسلام کے اندر اپنا اثر و رسوخ چاہتے تھے، جن میں ایک بڑی تعداد تھی کہ جو حقیقت کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی نہیں تھے اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ انداز شروع کیا کہ مختلف افراد کے بارے میں انہوں نے احادیث طیبہ کو گھڑنا شروع کیا کہ فلاں کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ فضیلت، حالانکہ ایسی کوئی فضیلت ان کے بارے میں موجود نہیں تھی، اور اس کے برعکس بالکل صحیح روایتوں سے ان کی فضیلت ثابت تھی۔ جیسے مثال کے طور پر مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اہل بیت اطہار، ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، کسی موضوع من گھڑت روایت کی ان کی فضیلت کے لیے کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے کوئی 3 لاکھ کے قریب حدیثیں گھڑی گئی اللہ کہ ان کی فضیلتیں بیان کی جائے، حالانکہ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ جو ان چیزوں سے بالکل پاکیزہ ہیں، ان کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مبرہ ہیں اس سے۔ اس کے برعکس بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس طرح کی روایتیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمائی تھی۔ تو علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ دونوں طرح کی ہستیاں ان لوگوں سے پاک ہیں اور ان لوگوں کی ان کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اس زمانے سے یہ حدیثوں کا گھڑا جانا شروع ہوا، لیکن اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے
یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی جو تشریح اور توضیح کرنے والی احادیث طیبہ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، چونکہ وہ قرآن کی تشریح بھی کرتے ہیں، قرآن کی توضیح بھی کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائے وہ اللہ کے حکم سے ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اپنی ذات کے لیے لیا ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے ایسے افراد اس امت کے اندر پیدا فرمائے کہ جو ہمیشہ ایسی روایتوں کی نشاندہی کرتے رہے کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد ہی نہیں فرمائی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب منسوب کی تو اللہ پاک نے ایسے افراد کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے ایک ایک روایت کے بارے میں نشاندہی کر دی کہ یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات کوئی ارشاد نہیں فرمائی ہے۔